کو تو جو ہے پتہ ہے علماء کو، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ جانتے ہوئے بھی کہتے ہیں نا انے کو گو بنے رہنے. عوام کا ڈر جو ہے نا لوگوں میں اتنا ہو گیا ہے آئمہ کی کہ دلوں میں کہ ایسا نہ ہو کہ مسجد سے نکال دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ لوگ مخالف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ کچھ نہ وغیرہ کرتے شروع کریں. تو مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ چیزیں سیکھنے سے آتی ہیں نا. تو کوشش کیا کریں. یہ جو مجھے خوشی ہوتی ہے یہ تعداد میں آپ لوگ بیٹھتے ہیں، اس گئے گزرے دور میں اتنے لوگوں کا بیٹھنا یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ بیٹھتے ہیں. میری جو حوصلہ افزائی ہے. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول جنازہ میں یہ جو بیان کرتے ہیں سورۃ فاتحہ ہم لوگ نہیں پڑھتے، اور غیر مقلدین جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بلند آواز سے سورۃ فاتحہ کی وہ قرأت کرتے ہیں. تو اس حوالے سے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ خلاف سنت ہے. یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے. قرآن کو بنیت تلاوت کی نیت سے نماز جنازہ میں قرآن پاک پڑھنا یہ خلاف سنت ہے ہمارے نزدیک. اور غیر مقلدین کے نزدیک یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا بالخصوص سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ فرض ہے. وہ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ نماز اس کے بغیر ہوتی ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے نزدیک ہے خلاف سنت ہے، یعنی جنازے کا یہ طریقہ نہیں. اور ان کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فرض یعنی واجب کے کہہ لینا، واجب کے درجے میں، فرض کے درجے میں ان کا کہنا. اتنی سمجھ آ گیا تو. دوسری بات، اگر کوئی بندہ نماز جنازہ میں اگر کوئی بندہ قرآن پاک کی کوئی آیات یا سورۃ فاتحہ یا کوئی دعائیں قرآن پاک کی بطور ثنا یا بطور دعا، سورۃ فاتحہ اللہ کی ثنا ہی ہے نا، تعریف ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، یہ اللہ کی ثنا ہے نا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ سورۃ فاتحہ ثنا بھی ہے اور دعا بھی ہے. کوئی بندہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ یا قرآن پاک کی کسی اور آیات کو یا دعا کو بطور ثنا یا بطور دعا پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے، بطور تلاوت پڑھتا ہے تو یہ جائز ہے. میری بات سمجھ آ رہی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ فرق پتہ چلا؟ کس چیز کو سمجھ آیا؟ بطور ثنا، بطور جس طرح پڑھتے نا سبحانک اللہم و بحمدک، ٹھیک ہے، یہ ثنا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرنا یہ ثنا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی اللہ کی ثنا ہے. اللہ کی ثنا کے طور پر پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ثنا کے طور پر پڑھیں گے نماز جنازہ میں تو جائز ہے. لیکن بدیت تلاوت پڑھیں گے کہ آپ قرات کرتے جس طرح نماز میں قرات کرتے تو یہ خلاف سنت. یہ کیا خلاف سنت؟ اتنی سمجھ آ گئی؟ اس سارے مسئلے کی بنیاد سمجھ آ جائے گی جب آپ یہ روایتیں سنیں. ایک چیز یاد رکھیے گا، احادیث طیبہ میں روایتوں میں کہیں بھی یہ منقول نہیں ہے کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ الفاظ یا کلمات یا ثنا یا آیات مخصوص کر دیے ہوں کہ یہی نماز جنازہ میں پڑھا. ویسے نماز جنازہ میں جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں صحیح ستہ میں کتب حدیث میں ان کی تعداد تقریباً 13 آتی ہے. کتنی آتی ہے؟ 13. لیکن یہ نہیں کہا کہ یہی 13 پڑھو، یہ نہیں کہا کہ سبحانک اللہم و بحمدک یہ پڑھو، یہ نہیں کہا کہ آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو، اللہم اغفر لحینا و میتنا یہ پڑھو. یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے یہ چیزیں پڑھنی ہے تو نماز جنازہ ہو، بلکہ اس کے بارے میں صحابہ کرام کی رائے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں. آقا کریم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں، اس روایت کو المصنف میں نقل کیا گیا، ابن ابی شیبہ نے اس کو نقل کیا گیا. آپ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھنا توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت ابو بکر صدیق
اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان میں سے کسی نے بھی نماز جنازہ میں کوئی چیز معین نہیں کی کہ یہی پڑھنی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ تم ہی سورۃ فاتحہ ہی پڑھو، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ہی پڑھو، یا سبحانک اللہم وبحمدک کے ساتھ ہی اللہ کی ثنا کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ثنا پڑھو، دعا کرو، ثنا پڑھو اور دعا کرو۔ یہ نہیں کہا کہ، میری بات سمجھ آ رہی ہے نا کیا کہنا چاہتا ہوں؟ مخصوص نہیں کیا، معین نہیں کیا۔ تو پہلی روایت کون سی؟ المصنف کی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ دوسری روایت حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ اکرام، کتنے؟ 30 صحابہ اکرام سے، المصنف میں یہ بھی بات نقل کی تھی، 30 صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں کسی شے کو خاص نہیں کیا، معین نہیں کیا، مخصوص نہیں کیا کہ یہی پڑھو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ دوسری روایت آپ کو، یہ بات کس کس کو سمجھ آئی؟ مثلاً جو بندہ یہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے نماز نہ پڑھنے سے نماز جنازہ نہیں ہوتی، تو وہ تو اس کا مطلب ہے صحابہ سے بڑا عالم بن رہا ہے۔ صحابہ نے سرکار کے ساتھ نمازیں پڑھی، جنازے پڑھے پیچھے، اور یہ جو راوی کہتے ہیں حضرت جابر، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے سرکار کے پیچھے بھی جنازہ پڑھا، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق کا دور بھی پایا، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں چیز پڑھو، بلکہ کہا ثنا پڑھو، دعا پڑھو۔ ثنا کون سی پڑھو؟ جو آتی ہے، اور دعا کون سی کرو؟ جو آتی ہے۔ میت کے لیے دعا کرو، فضل سلطان دعا، میت کے لیے کیا کرو؟ دعا۔ تیسری روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی زیادہ ہے، علمی مقام و مرتبہ، جن کا مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سے بھی زیادہ ہے، جن کا مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ عنہ سے زیادہ، جن کا مقام و مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے بھی زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک علماء نے کہا کہ خلفائے راشدین کے بعد اللہ عز و جل نے جس ہستی کو سب سے زیادہ علم عطا کیا وہ عبداللہ بن مسعود کو عطا فرمایا، اور یہاں تک ارشاد فرمایا ایک جگہ کہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ سرکار کی چال ڈال، سرکار کے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، عبداللہ ابن مسعود سے زیادہ کسی میں نہ پایا جاتا، اتنے زیادہ سنت کو جاننے والے صاحب رسالت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار جہاں پر تشریف لے جاتے سرکار کے نالین بھی اٹھا کر ساتھ لے کر جاتے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرحانہ مبارک کے ساتھ لے کر جاتے، وہ آپ فرماتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز جنازہ میں قرآن پڑھنے کو مقرر نہیں کیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پڑھو، کیا کرو؟ قرآن پڑھو، اور نہ ہی کسی اور چیز کو، اور نہ ہی کیا کرو؟ نہ قرآن پاک کو مخصوص کیا گیا کہ قرآن پڑھو تو نماز جنازہ ہوگی، اور نہ ہی کسی اور چیز کو مخصوص کیا گیا۔ آگے کہتے کیا ہے؟ کہتے ہیں ہمیں صرف اتنا حکم دیا گیا، امام کی تکبیر پر تکبیر کہو اور اچھی دعا کرو اور اچھی سناؤ، بس۔ امام تکبیریں کہیں تم بھی تکبیریں کرو اور اچھی دعا کرو، یعنی میت کے لیے اچھی دعا کرو اور اچھی ثنا پڑھو۔ ثنا کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین پڑھ، بطور ثنا سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھ لو بطور ثنا، اور ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لو بطور دعا، بطور قرآن نہیں پڑھ سکتے، یہ خلاف سنت، یہ کیا خلاف سنت ہے۔ اچھا، اس حوالے سے ایک اور روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو پیچھے روایتیں بیان کی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ کا طریقہ آپ نے ملاحظہ کیا، جابر رضی اللہ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ ان کا طریقہ، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بیان کر رہے ہیں، وہ حضرت صدیق اکبر کا بھی عمل بیان کر رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا بھی عمل بیان کر رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ان میں سے کسی نے کوئی چیز مقصود نہیں کی، اور میں کون ہوتا ہوں کہ کہنے والا کہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ وہ اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کو سرکار نے ارشاد دنیا میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں داخل فرمایا، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، تو ان سے زیادہ کوئی بڑا عالم ہو گیا؟ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب یہ تھا کہ کچھ مختص نہیں کیا، اب مخصوص قرآن کے حوالے سے
کہ قرآن پاک ایک تو ہے نا سورت فاتحہ، ایک ہے ساتھ کی سورت منانا یا مطلقاً قرآن پڑھنا، کیا یہ جائز ہے؟ یعنی یہ کوئی ہے کوئی روایت ایسی کہ جس میں لکھا ہو کہ یہ پڑھو ہی پڑھو، اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا؟ پیچھے آپ نے سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ ایک روایت یعنی قرآن پاک کیا قرآن پاک کی تلاوت نماز جنازہ، ایک تو ہے نا میں مطلقاً ایک بات کی ہے کہ اگر کوئی اللہم اغفر لی حیینا و میتنا نہیں پڑھتا، وہ پڑھتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، کوئی پڑھتا ہے کہ ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ، کوئی پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک، پھر جدا پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے پہلے بات کی ہے اس کے حوالے سے، اگر کوئی ان کو چھوڑ کر یہ پڑھتا ہے، کوئی درود پاک درود ابراہیمی نہیں پڑھتا بلکہ درود تاج پڑھ لیتا ہے، کوئی بندہ جو ہے درود ابراہیمی نہیں پڑھتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، کوئی اتنا پڑھ لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس کی نماز جنازہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ کیوں کہ سرکار نے کچھ محسوس کیا ہی کیا ارشاد فرمایا؟ تکبیریں کہو اور ساتھ کیا کرو؟ اچھی ثنا پڑھو اور اچھی دعا کرو۔ اتنی سمجھ آ گئی سب کو؟ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اب سوال ہے کہ کیا یہ صرف قرات پر آتا ہے سورۃ فاتحہ کے حوالے سے؟ پہلی دلیل وہ روایت ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک میں سے کچھ بھی پڑھنا ہم پر لازم قرار نہیں دیا، ہم قرآن نہیں پڑھتے، بس اتنے تکبیریں کہو۔ دوسری روایت حضرت نافع، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر فاروق کے بیٹے ہیں عبداللہ، ان کے آگے شاگرد ہے حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر کے پیچھے کئی جنازے پڑھے، لیکن عبداللہ ابن عمر نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا کرتے۔ اب بات سمجھ آئی؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت نافع۔ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ اس روایت کو نقل کیا موطا امام مالک نے بھی، اس میں موطا میں بھی ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ اسی طرح موطا امام مالک میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، حضرت صحابہ کرام میں سے جس ہستی کے پاس سے یعنی جس ہستی سے سب سے زیادہ حدیثیں مروی ہیں وہ حضرت عبدالرحمن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ خیبر کے دن ایمان لائے۔ کب؟ 4 سال تک سرکار کی صحبت میں، ان کا کام یہی تھا سرکار کی حدیثیں یاد کر لو، سرکار کی حدیثیں سنا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا عمل کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، نماز جنازہ کے بارے میں پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، ان کا اصل نام تھا عبد الرحمن بن صخر، اصل نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن۔ دور جاہلیت میں ان کا نام تھا عبد الشمس، لیکن سرکار نے ان کا نام عبد الرحمن بن صخر رکھا، اور ویسے حاشیہ مشکات میں لکھا گیا ان کے تقریباً 19 نام مشہور ہیں۔ کتنے نام مشہور ہیں؟ 19 ان کے بارے میں آتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ سے جس پوچھا کسی نے کہ حضرت نماز جنازہ آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ آپ نے کہا تیری عمر کی قسم، یعنی بات کی تاکید کے لیے، عرب والوں کا جو تھا نا طریقہ کار تھا نا بات کی تاکید کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا تیری عمر کی قسم میں کیسے پڑھتا ہوں؟ کہا جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے میں میت کے ساتھ نکلتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ میت کے ساتھ نکلتا ہوں۔ پھر جب میت کو رکھا جاتا ہے یعنی جنازہ گاہ یا جہاں پر جنازہ پڑھنا ہوں، جب میت کو رکھا جاتا ہے میں تکبیریں کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ تکبیریں کہتا ہوں، اور اس میں کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اللہ کی حمد، اس کے نبی پر درود پڑھتا ہوں، اس کے نبی پر کیا کرتا ہوں؟ درود پڑھتا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس میت والے کے لیے کہ اللہ یہ تیرا بندہ اور تیری بندی یا بندے کا بیٹا ہے۔ پھر آگے دعا پوری ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نماز جنازہ کا طریقہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ اللہ کی حمد یعنی ثنا پڑھتا ہوں، سبحانک اللہم و بحمدک، پھر کیا کرتا ہوں؟ درود پاک پڑھتا ہوں، پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نہیں بولا درود ابراہیمی پڑھتا ہوں، یہ بول پڑھتا ہوں، جو درود آتا ہے سرکار پر پڑھتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے مقید نہیں کیا، اس کو مخصوص نہیں کیا، تو ہم کون لوگ ہوتے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ سختیاں پیدا کرنے والے؟ بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو متنفر نہ کرو، یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو آج کل کوئی بندہ اٹھ کر کہے نہیں جی وہ آگے روایتوں کو بیان کرتا ہوں۔ تیسری روایت اس والے سے، بلکہ چوتھی، علامہ بدر الدین عینی، انہوں نے بخاری شریف کی شرح کی عمدۃ القاری، آپ نے لکھا ہے
آپ کہتے ہیں کہ جلچار کہ صحابہ کرام میں سے حضرت عمر فاروق، حضرت علی، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ اور تابعین میں سے ابن مسیب جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر قیام کیا 3 دن جب یزید نے حملہ کیا تھا، تو آپ کے بعد کسی نے پوچھا آپ تو جماعت چھوڑتے ہیں 3 دنوں میں جماعت کے ساتھ نماز کیسے پڑھی؟ کہا جب نماز کا وقت آتا تھا سرکار کی قبر انور سے اذان کی آواز آیا کرتی، اذان سے اقامت سے میں نماز پڑھا کرتا ہوں۔ وہ ابن مسیب رضی اللہ عنہ۔ صحابہ میں سے حضرت علی، عبداللہ ابن حضرت عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور تابعین میں سے تابعین کون جنہوں نے صحابی کی زیارت کی عادت ایمان میں اور عادت ایمان پر ہی ان کا وصال ہوا۔ تابعین میں سے ابن مسیب کون؟ ابن مسیب، حضرت عطا، حضرت طاؤس، حضرت ابن سیرین، ٹائم نہیں ہے نہیں تو میں تفسیر بیان کرتا یہ حضرات کون کون سے تھے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام شافعی۔ ان سب کے نزدیک یہ تھا کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی نماز جنازہ میں قرآن نہیں پڑھا کرتا، قرآن کو بطور قرآن نہیں پڑھتا، قرآن کو بطور دعا پڑھ سکتے۔ اب میری بات سمجھ آ رہی؟ بطور ثنا پڑھ سکتے۔ اگلی بات، حضرت مجاہد، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، تفسیر میں اور فقہ میں حضرت مجاہد نے آپ ہی سے فیض لیا ہے۔ حضرت عبداللہ حضرت مجاہد یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تھے، اور اسی طرح حضرت حماد، حضرت سفیان ثوری، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ امام مالک تو کہتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے، اہل مدینہ میں سے کسی کا رواج نہیں کہ وہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت کرتا پھر، اور سورۃ فاتحہ قرآن پاک میں سے ہے نا۔ آپ سے کوئی بیوقوف یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے قرآن کی بات کی، سورۃ فاتحہ کی بات تو نہیں کی۔ ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ قرآن میں ہی ہے، قرآن سے باہر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ان میں سے کوئی بندہ بھی نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کیا کرتا۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں قرآن کی تلاوت نہ کرنا یہ سنت ہے، اور جو بندہ یہ کہے کہ قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو بطور تلاوت پڑھے، وہ بندہ خلاف سنت کام کر رہا ہے۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ خلاف سنت کام۔ حضرت فضالہ بن عبید، ان سے پوچھا گیا کہ کیا نماز جنازہ میں قرآن پڑھا جائے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں، لا بالکل نہیں، نماز جنازہ میں قرآن کو بطور تلاوت نہیں پڑھتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ عمل صحابہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے حوالے سے پتہ چلا سرکار تلاوت نہیں کرتے، نماز جنازہ کی تلاوت نہیں کرتے، حضرت ابو بکر صدیق نہیں کرتے، حضرت عمر فاروق نہیں، حضرت علی نہیں، حضرت ابو ہریرہ نہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نہیں، اور تابعین میں سے حضرت ابن مسیب نہیں کرتے، حضرت عطا نہیں کرتے، حضرت طاؤس نہیں کرتے، امام شافعی نہیں کرتے تھے، حضرت مجاہد نہیں کرتے تھے، حضرت سفیان ثوری نہیں کرتے تھے۔ امام مالک تو پورے اہل مدینہ کا بتا رہے ہیں کہ سرکار نے قیام کیا، اور امام مالک وہ ہستی ہیں جو مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کی حدیثیں پڑھاتے ہیں۔ وہ دلیل کیا تھی؟ ایک روایت کو یہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور یہ کہا کہ یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں سورۃ فاتحہ پڑھی اور کہا یہ سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں پڑھی ہوگی، سورۃ فاتحہ پڑھی ہوگی لیکن بطور تلاوت نہیں پڑھی۔ یہ کہاں لکھا ہم نے بطور تلاوت پڑھی؟ ایک دوسری بات یہ، ایک تو یہ ہے کہ بطور تلاوت پڑھی، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں کچھ راوی ایسے، تفصیل کافی ہے، مختلف نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ بھی کریں تو میں نے نکلنا ہے، لیکن آپ وہ باتیں آپ کو اگر فنی حیثیت سے بات کریں نا تو وہ باتیں آپ کے سر کے اوپر سے نکلیں گی۔ تو عبداللہ ابن عباس نے کہا یہ سنت ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ سرکار کی سنت ہے، کیا یہ نہیں کہا کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، بلکہ کہا کہ یہ سنت ہے، یعنی یہ طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ان کا اس بات کی وضاحت کرنے کا اس انداز سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام یہ کام کرتے نہیں تھے، انہوں نے یہ کر کے کہا کہ یہ بھی طریقہ ہے۔
سنت کو بطور سنت رسول نہیں لیا، بلکہ کہا یہ بھی سنت ہے، یعنی سنت کا معنی طریقہ، کہ یہ بھی طریقہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس نے یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھی، ہم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے بھی پڑھی ہوگی، لیکن بطور تلاوت انہوں نے اظہار نہیں کیا کہ بطور تلاوت پڑھ لو، بطور تلاوت۔ ایک اور حدیث مبارکہ، سرکار دو عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ علی المیت بفاتحہ الکتاب، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک جگہ کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھو۔ اس روایت کی سند جن راویوں سے لی گئی ان میں سے ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا، یہ میرے پاس موجود ہے، انہوں نے بھی لکھا وہ منکر الحدیث ہے، اور جو بندہ منکر الحدیث ہو اس کی روایت مضبوط نہیں، اس کی روایت نہیں دی جاتی۔ ہم ایک طرف رکھ رہے ہیں سکہ روایتیں، جیسے میں نے پہلے پچھلی روایت بیان کی، وہ 30 صحابہ کرام سے مروی ہے، اسی طرح مسند احمد کی ایک روایت بیان کی، تو مقصد میرا کہنے کا ان میں سکہ راوی، مضبوط راوی، ایک طرف مضبوط روایت، مضبوط راوی، بڑے علماء، اور ایک طرف وہ بندہ ہے کہ جس سے حدیث لینا جائز نہیں ہے، وہ روایت بیان کرتا ہے تو اس کی روایت معتبر نہیں۔ آخری بات عرض کروں، آخری بات یہ کہ وہ ایک بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تم کہتے ہو نماز جنازہ جو ہے یہ نماز ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں، سورۃ فاتحہ نہ پڑھو نماز نہیں ہوتی۔ اس کے دو جواب، اس کی کیا ہے؟ دو جواب، یعنی وہ کہتے ہیں نماز جنازہ نماز ہی ہے، تو تم اس کے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو، اس میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ یہ دعا ہے، نماز جنازہ کیا ہے؟ دعا ہے، نماز جنازہ معروف نماز نہیں ہے۔ اگر معروف نماز ہوتی ہے، اگر تم سورۃ فاتحہ پڑھتے ہو تو پھر رکوع اور سجدہ بھی کیا کرو نا، میری بات سمجھ آ رہی؟ تو رکوع اور سجدہ بھی کیا کرو نا۔ جس طرح نماز جنازہ میں تم کہتے ہیں سورۃ فاتحہ فرض ہے، جس طرح عام نمازوں میں کہتے ہیں سورۃ فاتحہ لازم ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اسی طرح سورۃ فاتحہ جو ہے نماز جنازہ میں بھی لازم ہے، اس کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ پھر عام نمازوں میں سجدہ بھی تو فرض ہے، سجدہ بھی کیا کرو نماز جنازہ، رکوع بھی تو فرض ہے، رکوع بھی کیا کرو نماز جنازہ میں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قاعدہ اخیرہ بھی تو فرض ہے، قاعدہ اخیرہ بھی تو کیا کرو، آدھی چھوڑ تو آدھی پوڑ، یہ تو نہیں نا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ قرآن پاک کی آیت ہے، اور ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی بھی ان کی قبر پر لا تصلی، اس طرح کے لفظ علی احد منہم، ان میں سے ہرگز کسی کی قبر پر یا کسی کی میت پر تصلی، صلاۃ نہ پڑھو، نماز نہ پڑھو۔ نماز صلاۃ کے بعد جب اعلیٰ کا لفظ آئے تو وہ معروف نماز نماز نہیں ہوتی، بلکہ صلاۃ کے بعد جب اعلیٰ کا لفظ آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس پر دعا کرو، جیسے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون، وہ رحمت بھیجتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں، کس پر؟ علی النبی، سرکار پر۔ یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھتے، بلکہ فرشتے دعائیں رحمت کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سرکار پر رحمتوں کا نزول کرتا ہے۔ تو بات سمجھ آ رہی؟ یہ پتہ چلا کہ نماز جنازہ میں یہ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتے، تو نہیں پڑھتے، یہ کس کا طریقہ ہے؟ سرکار۔ اور نماز جنازہ میں مطلب سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے، یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ پڑھے، ظلم زیادہ یہ ہے کہ پڑھ کر ان لوگوں کے بارے میں کہے جو نہیں پڑھتے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں، ان کو بدعتی کہے، ان کو مشرک کہے، ظلم یہ ہے۔ ہم نے اس کی شریعت میں یہ بیان کی، یہ خلاف سنت ہے، یہ کیا ہے؟ خلاف سنت ہے۔ نماز جنازہ میں قرآن کو بطور تلاوت نہیں کرتے، بطور صلاح یا بطور دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھنے والی بات